بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، انسان کو با مقصد زندگی گزارنی چاہیے۔ بے مقصد زندگی تو جانور گزارتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رات کو سونا، صبح اٹھ جانا، رزق کی تلاش میں نکل پڑنا، روزی روٹی کمانا اور بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، اگر یہ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں تو غور کیجئے، اتنا کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو با مقصد ہونی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی با مقصد تھی۔ انہوں نے زندگی کا کوئی مقصد بنایا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک صحابیہ خاتون، بزرگ صحابیہ خاتون، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں جھاڑو دینا ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے، اور اسی مقصد میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ جب امی صاحبہ بیمار ہوئیں تو نبی پاک خود ان کی تیمارداری کے لیے تشریف فرما ہوئے، یعنی کہ اللہ کی رحمت کاملہ، دو جہانوں کے بادشاہ خود چل کے ان مائی صاحبہ کے گھر پہنچے، ان کی تیمارداری کی، ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب مائی صاحبہ کا وصال ہوا تو ہر قسم کا علم رکھنے والے کریمہ کا علیہ السلام صبح تشریف لائے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ مائی صاحبہ کا کیا معاملہ ہوا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ مائی صاحبہ کا رات کو وصال ہو گیا تھا، سردیوں کی رات میں آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، آؤ ان مائی صاحبہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ نبی پاک خود چل کے، دو جہانوں کی رحمت خود چل کے اس مائی صاحبہ کی قبر پہ پہنچ گئی۔ مائی صاحبہ نے زندگی میں کچھ کیا تھا، کوئی اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق جوڑا تھا، جس کا صلہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود تشریف لے کر گئے ان کی قبر پر اور ان کے لیے دعا کی۔ اس کے لیے کریمہ کا علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیں، کیا مقام ہوگا اس شخص کا۔ دعا کیجئے اللہ ہمارا تعلق بھی مسجد کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں مسجد کی صفائی کرنے والوں میں شامل کر دے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ جل شانہ کی ایسی ہیں جن کے معاملے میں انسان اکثر دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ تو دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت اور ایک فرصت۔ آپ غور کریں، انسان کے پاس صحت بھی ہو اور فرصت کے لمحات بھی ہوں تو انسان اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرما سکتا ہے، درود پاک کے نذرانے پیش کر سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی بندگی میں وقت گزار سکتا ہے، لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ جو دن آج آیا ہے نا، یہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو شخص اللہ کی بندگی میں اس دن کو گزار سکا، اس نے اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کر لی۔ جو نہ گزار سکا، دن اس کا بھی گزر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معاملات کو حل فرما رہے تھے کہ خادم نے کہا، حضور آج بہت کام کر لیا، یہ کام کل کر لیجئے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام میں نے کل کرنا ہے وہ کب کروں گا، اس لیے آج کا کام آج ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 39 سال زندگی گزاری اور وہ صدیوں کا کام کر گئے، اپنے معاملات کو بہترین طریقے سے حل کر گئے۔ ان کے آنے سے پہلے بادشاہ ظالم تھے، ان کے معاملے بھی حل کر گئے۔ وہ 20 قرآن کریم کی تلاوت بھی فرما گئے،
नबी पाक पर करोड़ों दफा दुरूद सलाम के गजरे भी पेश कर गए। वो लोगों के साथ हुस्न सलूक भी फरमा गए। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने सूफिया से कुछ बात सीखी, इसने जिंदगी में मुझे बड़ा नफा दिया कि वक़्त एक तलवार है, अगर तुम इसको अपने हाथ में कर लो तो बहुत सी मुश्किलात काट सकते हो। अगर तुम वक़्त को अपने हाथ में ना कर सको तो वक़्त तो एक तलवार ही है कि तुम्हें काट डालेगी। वक़्त की कदर करते हुए अपनी जिंदगियों को बामकसद बनाना चाहिए हमें, इसी में हमारी कामयाबी है। अपनी दुआओं में मुझे एहसान इलाही को भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।